بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ زیرو انفینٹی ٹی وی میں خوش آمدید۔ اللہ تعالیٰ آپ پر ہزاروں رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ آج ہم بات کریں گے کہ قوم فرعون پر اللہ تعالیٰ کا عذاب کیوں نازل ہوا۔ اگر کسی نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچتی رہے۔ جب فرعون اور اس کی قوم نے اللہ تعالیٰ کی روشن نشانیوں کو نہ مانا تو اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں کو کئی سال کے قحط، پھلوں کی کمی اور فقر و فاقہ کی مصیبت میں گرفتار کیا۔ فرعونی کفر میں اس قدر ڈوب چکے تھے کہ ان تکلیفوں سے بھی ان کی سرکشی بڑھتی ہی رہی۔ جب انہیں سرسبز شادابی، پھلوں، مویشیوں اور رزق میں وسعت، صحت، آفات سے عافیت و سلامتی وغیرہ ملتی تو کہتے یہ تو ہمیں ملنا ہی تھا کیونکہ ہم اس کے اہل اور اس کے مستحق ہیں۔ یہ لوگ اس بھلائی کو نہ تو اللہ کا فضل جانتے اور نہ ہی اس کے انعامات پر شکر ادا کرتے، اور جب انہیں قحط، خشک سالی، مرض، تنگی اور آفت وغیرہ کوئی برائی پہنچتی تو اسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی نحوست قرار دیتے اور کہتے کہ یہ بلائیں ان کی وجہ سے پہنچیں، اگر یہ نہ ہوتے تو یہ مصیبتیں نہ آتیں۔ جب فرعون اور اس کی قوم کی سرکشی یہاں تک پہنچ گئی کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے صاف صاف کہہ دیا، اے موسیٰ، تم ہمارے اوپر جادو کرنے کے لیے کیسی بھی نشانی ہمارے پاس لے آؤ، ہم ہرگز تم پر ایمان نہیں لائیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے خلاف دعا کی۔ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے مستجاب الدعوات نبی تھے، اس لیے آپ کی دعا فوراً قبول ہوئی۔ تو ان پر اللہ تعالیٰ کی نشانیاں پے در پہ ظاہر ہونے لگی، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ یا اللہ، فرعون زمین میں بہت سرکش ہو گیا ہے اور اس کی قوم نے بھی عہد شکنی کی ہے، انہیں ایسے عذاب میں گرفتار کر جو ان کے لیے سزا ہو اور میری قوم اور بعد والوں کے لیے عبرت اور نصیحت ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے طوفان بھیجا، ہوا یوں کہ بادل آیا، اندھیرا ہوا اور کثرت سے بارش ہونے لگی۔ فرعونیوں کے گھروں میں پانی بھر گیا، یہاں تک کہ وہ اس میں کھڑے رہ گئے اور پانی ان کی گردنوں تک آ گیا۔ ان میں سے جو بیٹھا وہ ڈوب گیا۔ یہ لوگ نہ تو ہل سکتے تھے نہ کچھ کام کر سکتے تھے۔ ہفتہ کے دن سے لے کر دوسرے ہفتہ تک یعنی 7 روز تک اسی مصیبت میں مبتلا رہے، اور باوجود اس کے کہ بنی اسرائیل جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، ان کے گھر فرعونیوں کے گھر کے بالکل قریب تھے، لیکن ان کے گھروں میں پانی کا ایک قطرہ تک نہ آیا۔ جب یہ لوگ اس عذاب سے تنگ آ گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی کہ ہمارے لیے دعا فرمائیے تاکہ یہ مصیبت دور ہو جائے، تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو آپ کے ساتھ بھیج دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی تو طوفان کی مصیبت دور ہو گئی، زمین میں وہ سرسبزی و شادابی آئی جو پہلے کبھی نہ دیکھی تھی، کھیتیاں خوب ہوئیں اور درخت خوب پھلے۔ یہ دیکھ کر فرعونی کہنے لگے، اصل میں طوفان تو ایک نعمت تھا، کیونکہ اس کے پانی کی وجہ سے ہماری کھیتیاں خوب پھلی پھولی ہیں۔ اور وہ یہ کہہ کر اپنے وعدے سے مکر گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے۔ اس کے بعد 1 مہینہ تو عافیت سے گزرا، پھر اللہ تعالیٰ نے ٹڈی بھیجی، وہ کھیتیاں اور پھل، درختوں کے پتے، مکانوں کے دروازے، ہر چیز تک کھا گئیں اور فرعونیوں کے گھروں میں بھر گئیں، لیکن بنی اسرائیل جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، ان کو ذرہ برابر بھی نقصان نہ پہنچایا۔ اب فرعونیوں نے پریشان ہو کر پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی درخواست کی اور ایمان لانے کا وعدہ کیا، اس پر عہد و پیمان کیا۔ 7 روز یعنی ہفتہ سے ہفتہ تک ٹڈی دل کی مصیبت میں مبتلا رہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ دعا کی اور فرعونیوں نے اس عذاب سے نجات پائی۔ ناظرین، اس قوم کی حالت ملاحظہ فرمائیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے بعد ٹڈی دل سے چھٹکارا ملا تو جو پھل اور کھیتیاں باقی رہ گئے تھے تو وہ قوم کہنے لگی کہ یہ ہمیں کافی ہیں، ہم اپنا دین نہیں چھوڑتے، چنانچہ ایمان نہ لائے، عہد وفا نہ کیا اور اپنے اعمال خبیثہ میں مبتلا ہو گئے۔ 1 مہینہ سکون سے گزرا، پھر اللہ تعالیٰ نے پسو ٹائپ کیڑے بھیجے۔ اس کیڑے نے جو کھیتیاں اور پھل باقی بچے تھے وہ کھا لیے۔ یہ کیڑا کپڑوں میں گھس جاتا، جلد کو کاٹتا، کھانے میں بھر جاتا۔ اگر کوئی 10 بوری گندم چکی پر لے جاتا تو صرف 3 کلو واپس لے کر آتا، باقی سب کیڑے کھا جاتے۔ یہ کیڑے فرعونیوں کے بال، بھوئیں، پلکیں تک چاٹ گئے۔ اس مصیبت سے فرعونی چیخ پڑے اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی، ہم توبہ کرتے ہیں، آپ اس بلا کے دور ہونے کی دعا فرمائیے۔ چنانچہ 7 روز کے بعد یہ مصیبت بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے دور ہوئی، لیکن فرعونیوں نے پھر عہد شکنی کی اور پہلے سے زیادہ خبیث تر عمل شروع کر دیے۔ 1 مہینہ امن میں گزرنے کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے مینڈک بھیجی، اور یہ حال ہوا کہ آدمی بیٹھتا تو اس کی مجلس میں مینڈک بھر جاتے، بات کرنے کے لیے منہ کھولتا تو مینڈک کود کر منہ میں چلا جاتا، ہانڈیوں میں مینڈک، کھانوں میں مینڈک، چولہوں میں مینڈک بھر جاتے تو آگ بجھ جاتی، لیٹتے تو مینڈک اوپر سوار ہو جاتے۔ اس مصیبت سے فرعونی رو پڑے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی، اب کی بار ہم پکی توبہ کرتے ہیں۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے عہد و پیمان لے کر دعا کی تو 7 روز کے بعد یہ مصیبت بھی دور ہوئی اور 1 مہینہ عافیت سے گزرا، لیکن پھر انہوں نے عہد توڑ دیا اور اپنے کفر کی طرف لوٹ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی تو تمام کنوؤں کا پانی، نہروں اور چشموں کا پانی، دریائے نیل کا پانی، غرض ہر پانی ان کے لیے تازہ خون بن گیا۔ انہوں نے فرعون سے اس کی شکایت کی تو کہنے لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادو سے تمہاری نظر بند کر دی ہے، نعوذ باللہ۔ انہوں نے کہا تم کس نظر بندی کی بات کر رہے ہو؟ ہمارے برتن میں خون کے سوا پانی کا نام و نشان ہی نہیں۔ یہ سن کر فرعون نے کہا کہ تم لوگ بنی اسرائیل کے ساتھ جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں ایک ہی برتن سے پانی پیا کرو۔ لیکن ہوا یوں کہ جب بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے پانی نکالتے تو وہ پانی ہوتا اور جو ہی فرعونی کے برتن میں جاتا تو خون بن جاتا، یہاں تک کہ فرعونی عورتیں پیاس سے تنگ آ گئیں۔ بنی اسرائیل کو عورتوں کے پاس گئیں اور ان سے پانی مانگا تو وہ پانی ان کے برتن میں آتے ہی خون ہو گیا۔ یہ دیکھ کر فرعونی عورت کہنے لگی کہ تو پانی اپنے منہ میں لے کر میرے منہ میں کلی کر دے، مگر جب تک وہ پانی اسرائیلی عورت کے منہ میں رہا پانی تھا، لیکن جب فرعونی عورت کے منہ میں پہنچا تو خون بن گیا۔ فرعون خود پیاس سے بلک اٹھا، اس نے تر درختوں کی رطوبت چوسنے کی کوشش کی اور وہ رطوبت منہ میں پہنچتے ہی خون بن گئی۔ 7 روز تک خون کے سوا کوئی چیز پینے کی میسر نہ آئی تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی درخواست کی اور ایمان لانے کا وعدہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی اور یہ مصیبت بھی دور ہوئی، مگر وہ ایمان پھر بھی نہ لائے۔ جب بار بار فرعونیوں کو عذاب سے نجات دی گئی اور وہ کسی عہد پر قائم نہ رہے اور ایمان نہ لائے اور کفر نہ چھوڑا تو جو میعاد ان کے لیے مقرر فرمائی گئی تھی وہ پوری ہونے کے بعد انہیں اللہ تعالیٰ نے دریائے نیل میں غرق کر کے ہلاک کر دیا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے قوم فرعون پر یہ سختیاں اس لیے نازل فرمائیں تاکہ ان سے عبرت حاصل کرتے ہوئے وہ سرکشی اور اناد کا راستہ چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی بندگی کی طرف لوٹائیں، کیونکہ سختی و مصیبت دل کو نرم کر دیتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے پاس جو بھلائی ہے اس کی طرف راغب کر دیتی ہے۔ کہتے ہیں کہ فرعون نے اپنی 400 برس کی عمر میں سے 320 سال تو اس آرام کے ساتھ گزارے تھے کہ اس مدت میں وہ کبھی سر درد، بخار یا بھوک میں مبتلا ہی نہیں ہوا۔ اگر اس کے ساتھ ایسا ہوتا تو وہ کبھی ربوبیت کا دعویٰ نہ کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم کو غرق کر دیا اور فرعون کو رہتی دنیا کے لیے نشان عبرت بنا دیا۔ اس کی لاش آج بھی مصر کے عجائب گھر میں دیکھی جا سکتی ہے۔ آج کی ویڈیو یہاں ختم ہوتی ہے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔